اللہ کریم نے جتنے بھی انبیاء کرام دنیا تے مبعوث فرمائے نا، اللہ نے سب نو یہ نعمت علم عطا فرمائی۔ کوئی نبی ایسا نہیں جس کو علم دی نعمت نہ ہو، ہر ایک نو اللہ تعالیٰ نے نعمت علم عطا فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، الرحمن علم القرآن، کہ اس رب رحمان نے اپنے بندے نو قرآن سکھایا۔ اسی طرح ایک دوسری آیت وچ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، علمک ما لم تکن تعلم، اے پیارے حبیب جو بھی تساں نئے جان دے اساں تھانوں اس دا علم عطا فرمایا۔ تو اللہ کریم نے ہر نبی نو نعمت علم عطا فرمائی، اور آدم علیہ السلام دے سامنے فرشتہ نو جو اللہ کریم فرمایا سجدہ کرو، وہ بھی اسی بنیاد دیتے کہ جس وقت اللہ کریم نے آدم علیہ السلام نو نعمت علم عطا فرمائی، فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ کریم نے آدم علیہ السلام نو ساریاں چیزاں دے نام دس دیتے، ساریاں چیزاں دے نام دس دیتے۔ پھر اللہ کریم نے فرشتہ کو پوچھا کہ تساں انہاں چیزاں دے نام دسو، تو فرشتے نہ دس سکے، تو اللہ کریم نے فرمایا جو میں جاندا وہ تسی نہیں جان دے۔ تو اللہ کریم نے فرشتہ نو حکم فرمایا کہ تسی میرے آدم دے سامنے سجدہ کرو، میں انہوں نے فضیلت بخشی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام دی فرشتہ دے سامنے جڑی فضیلت اللہ نے ظاہر فرمائی نا، وہ علم دی ظاہر فرمائی۔ علم ایک عظیم نعمت ہے۔ تسی غور فرماؤ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے تو پہلے جڑا زمانہ ہے نا، حضور دے اعلان نبوت تو پہلے دا زمانہ، اس زمانے نو زمانہ جاہلیت آکھیا ویندا ہے۔ جڑے لوگ تسی سکولاں وچ بھی پڑھدے رہو، اس زمانے نو زمانہ جاہلیت آکھیا ویندا ہے۔ حالانکہ اس وچ لوگ شراب بھی پیندے ہیں، شراب دا زمانہ نہیں آکھیا۔ لوگ آپس وچ جنگاں کردے ہیں، 100 سال تک جنگاں جاری رہنیاں، اس زمانے نو جنگ دا زمانہ نہیں فرمایا۔ لوگ اپنیاں بچیاں نو زندہ قبر وچ دفن کر دیندے ہیں، زندہ۔ قرآن نے اس دے نال بھی اس زمانے نو تعبیر نہیں فرمایا۔ قرآن نے آکھیا اس زمانے نو آکھیا گیا جہالت دا زمانہ۔ یہ مطلب ہے کہ جتھے جہالت پائی ویندی نا، علم نہیں ہوندا، اتھے ساریاں برائیاں دا امکان ہوندا ہے، ساریاں کوتاہیاں دا امکان ہوندا ہے۔ لیکن جتھے اللہ تعالیٰ نعمت علم رکھ دیندے، شعور دی نعمت جنہاں لوگاں نو اللہ عطا فرما دیندے، انہاں دا مقام بلند ہوندا ہے دوجے عوام نالوں۔ اس واسطے اللہ کریم نے قرآن وچ اعلان فرمایا، حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا فرمایا جڑے جاننے والے نے، علم رکھنے والے نے، او تے جنہاں کول علم نہیں، کیا وہ برابر نے؟ مطلب یہ ہے کہ برابر نہیں۔ اللہ اپنے علم والے لوگاں نو دنیا وچ بھی بلند مرتبہ عطا فرماندے نے، اور آخرت وچ بھی اللہ بلند مرتبہ عطا فرماندے۔ تو اللہ کریم سانو علم دے نال محبت عطا فرماوے، علم نال پیار عطا فرماوے، اور اس علم تو مراد دنیاوی علوم بھی ہیں، لیکن دینی علوم خاص کر قرآن دا علم، حدیث دا علم، یہ جس کو اللہ کریم عطا فرماندے، یہ دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کریم نے اس بندے نو اپنے قریبی بندہ وچوں منتخب فرما لیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزیز کے راوی نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا، کہ اللہ کریم جس بندے دے نال خیر دا ارادہ فرماندا ہے نا،
یفقہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ ایک بہت بڑا اعزاز ہے اللہ کریم دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں تقسیم کردہ اللہ عطا فرماندہ ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان قرآن نے بیان فرمائی، فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ میرا نبی کتاب و حکمت دی تعلیم دیتا ہے۔ گویا اللہ نے حضور نو علم عطا فرمایا، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگے صحابہ نو علم تقسیم کیتا، صحابہ تابعین نو تقسیم کیتا، چلدیاں چلداں اس قرآن اور حدیث دا علم ساڈے تک پہنچیا۔ ہن ساڈی ذمہ داری ہے کہ اسی اس علم نو حاصل کریے، پھر اگے اگلی نسل تک اسی اس علم نو پہنچاویے۔ تو اللہ کریم نے قرآن کریم دی آیت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم فرمایا اللہ تعالیٰ نے علم والے لوگوں دے درجات نو بلند فرمایا، علم والے لوگوں دے درجات نو اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سانو علم دے نال محبت عطا فرماوے، علم والے لوگوں نال محبت عطا فرماوے۔ میں اکثر تھانوں گزارش کردا رہنا کہ اگر تسی علم والے بندے کول بیسو، علم والے بندے نال اٹھسو، اودے نال پیار کرسو، وہ تھانوں کدی بھی گمراہ نہ ہون دے سی، وہ تھوڑی رہنمائی کرسی، قرآن دے مطابق کرسی، حضور دی احادیث دے مطابق تھوڑی رہنمائی کرسی، تو یقیناً تسا اس دنیا وچ بھی سرخرو ہونا ہے، آخرت وچ بھی سرخرو ہونا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سانو علم دے نال محبت عطا فرماوے، علماء نال محبت عطا فرماوے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا الدنیا وما فیہا، او کما قال، حضور فرمایا اے دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے ملعون، فرمایا سارا ملعون ہے، لیکن فرمایا الا، مگر جڑا عالم ہے یا علم دے نال محبت کرنے والا ہے یا علم سیکھنے والا ہے، اے لوگ اونے جنہاں دوتے اللہ راضی ہوندہ ہے، باقی تے ساری دنیا دا چیز ملعون نے، انہاں دوتے تے لعنت کیتی گئی ہے۔ گویا کہ اس واسطے اسی دنیا نال محبت کر دے ہاں، علم نال محبت نہ کر دے۔ اس واسطے میں تھانوں ہمیشہ گزارش کردا رہنا کہ اپنا اگر کوئی تسی ایک فرد اپنے خاندان دا ایک فرد اگر دین واسطے تسی وقف کر دے دیو، وہ دین پڑھ ویندا ہے، تسی ویکھ لے بے اللہ تبارک و تعالی اس ایک شخص دی وجہ تو تھوڑے پورے خاندان دے اندر ایک علم دی روشنی پیدا فرما دے۔ اگر تھانوں کوئی بھی مسئلہ پیدا ہونا ہے دین دا، تسی یقیناً اودے کول سوال کرنا ہے، اودے کول پوچھنا ہے، اس تھوڑی قرآن اور حدیث کے مطابق رہنمائی کر دیئے، اور یقیناً تسی بہتر انداز وچ اپنی زندگی بھی گزار سو، اور اللہ تعالیٰ پھر آخرت وچ بھی کرم نوازی فرما سو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم دین دی شان بیان کر دے ہویا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ عالم دین دی اتنی بڑی شان ہوندی ہے کہ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، فرمایا اللہ تعالیٰ دی ذات بھی، اودے فرشتے بھی، اور جو کچھ زمین دوتے ہیں اہل الارض، اس سارے دے سارے عالم دین واسطے دعا کر دے رہا۔ اللہ تعالیٰ کریم ذات ہے، جڑا علم حاصل کر دے نا اللہ تعالیٰ اس کو یہ فضیلت عطا فرما دے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ سارے اہل سما بھی، آسمان دے لوگ بھی، زمین دے لوگ بھی، حتیٰ کہ حضور فرمایا جڑیاں مچھلیاں سمندراں وچ رہندیاں نا، جڑیاں دریاواں وچ مچھلیاں رہندیاں، او مچھلیاں بھی عالم دین واسطے دعا کر دیا۔ اتنا بڑا مرتبہ۔ اور تسی غور فرماؤ ایک حدیث پاک وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم ہوئے، صحیح عالم ہوئے دین دے نال، ایک عالم ہوندا ہے کہ وہ دنیا دی خاطر علم حاصل کردا ہے، دنیا دی خاطر کہ میں اس کو دنیا کماساں، اودے بارے تے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے علم حاصل اس واسطے کیتا کہ میں اس کو دنیا حاصل کرسا،
او دے بارے تے حضور نے ارشاد فرمایا او جنت دی خوشبو ہی نہ سن سی، اس کو تو جنت دی خوشبو ہی محسوس نہیں ہوئی۔ لیکن جڑا صحیح عالم ہے ادھی اللہ تعالیٰ دے محبوب نے یہ شان بیان فرمائی کہ ایک شخص مجاہد میدان جہاد وچ کافراں نال لڑدا ہے، وہ اپنا خون بہا دیندا ہے، اور ایک عالم دین جڑی قلم دی نال سیاہی لگدی نا تے او قرآن دی تفسیر لکھدا ہے، حدیث پاک لکھدا ہے، لوگوں دی اصلاح واسطے ہدایت واسطے کچھ لکھدا ہے، اللہ دے نبی فرمایا اس مجاہد دے خون نالو بھی عالم دین دی سیاہی جڑی ہے وہ افضل ہے۔ حالانکہ اس بڑا کم کیتا، لیکن جس نے دین نو پھیلایا، جس نے دین دا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اصلاح کیتی لوگوں دی، اللہ کریم اس کو اے فضیلت عطا فرماندن، فرمایا مجاہد نالو بھی او دا مرتبہ بلند ہو ویندا ہے۔ اللہ کریم اسانو دین نال محبت عطا فرماوے۔ اپنے یہ سوچیا کرو کہ تھوڑے شہر دے اندر اللہ کریم نے تھانوں ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی، ادھو تے اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کیتا کرو۔ اگر ساڈا بچہ قرآن پڑھنا چاہے، اسی اس کو قرآن پڑھانا چاہیے، ساڈے کول گھر وچ انتظام موجود ہے، حفاظ بیٹھے نے لوگوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، سعادت مندی اللہ تعالیٰ کس ہوئے مرتبہ عطا فرماندے، یہ بھی میرے رب دی تقسیم میں میں گزارش کردا رہنا، میرے تے تھوڑے وس دی یہ گل نہیں، میرا رب جس نو پسند فرماتا ہے او دی اولاد نو قرآن واسطے منتخب فرما دے، یہ دا اپنا کرم ہوندا ہے۔ اسی طرح اگر اسی چاہتے ہیں کہ ساڈا بچہ دین دا علم حاصل کرے، قرآن دی بھی اس کو سمجھ ہوئے، احادیث کی بھی اس کو سمجھ ہوئے، تو ساڈے کول یہ بھی ایک سہولت اپنے شہر کے اندر موجود ہے کہ تسی اپنے بچیاں نو اتھے داخل کرواؤ۔ اگر تھوڑا بچہ مڈل پاس ہے یا تھوڑا بچہ میٹرک پاس ہے، تسی اس اپنے ادارے وچ گھر وچ داخل کراؤ، اور انشاءاللہ ایک وقت آسی بیرے شیر دا نصاب وہ بچہ پڑھ سی جدے وچ دنیوی تعلیم بھی ہوندی، دین دی تعلیم بھی ہوندی ہے، وہ بچہ تھاڑو ایم اے پاس بھی تھانو مل ویسی، اور نال نال اس نو عالم دین دی سند بھی اللہ عطا فرما دی سی۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ساڈے بچے نو یہ نعمت عطا فرما دے وے، دین دی علم دی نعمت عطا فرما دے وے، قرآن دا عالم بنا دے وے، حدیث دا عالم بنا دے وے، تو ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس واسطے سارے دوست غور و فکر کیتی کرو کہ اللہ تبارک و تعالی اگر سانو اولاد عطا فرماوے تو اسی بھی ایک بچہ دین واسطے وقف کر دے ویے۔ بڑا عجیب دور ہے، علم لوگ دور ہوندے جاندے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بخاری شریف دی حدیث ہے، حضور نے فرمایا ایک زمانہ آسی علماء دنیا تو رخصت ہو ویسے، علماء چلے ویسے نو، تسی ویکھو کتنے پچھلے سالاں بھی ساڈے بہت سارے اہل سنت والجماعت دے علماء دنیا تو تشریف لے گئے، علم اس کے ذریعے اٹھا لیا ویسے۔ حضور فرمایا لوگ جاہل لوگاں نو اپنا رئیس سردار بنا لے سے، جڑے جاہل ہو سے جنہاں کول علم اسی کوئی نہ، ادھر نقصان کیوں سی؟ حضور نے فرمایا وہ بغیر علم دے لوگاں نو فتوے دے سے، بغیر علم دے لوگاں نو فتوے، علم کوئی نہ ہو سی۔ اسی عوام جڑے ہوندے ہیں نا، بڑے سادے جے لوگ ہوندے ہیں، اسی ہر داڑھی والے بندے نو عالم سمجھ لیندے ہیں، مولوی سمجھ لیں، وہ مسئلہ پوچھ لیں، جس نے علم پڑھے کوئی نہیں ہوتا، وہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ بعدوں کا ساری غلط رہنمائی کر دے۔ عالم دین ایک ڈگری ہے، ایک منصب ہے، مفتی ہونا ایک بہت بڑا منصب ہے۔ اس واسطے دین دا مسئلہ پوچھنا ہوئے نا، کہیں مفتی کو پوچھنا چاہیے، کہیں عالم کو پوچھنا چاہیے، ہر داڑھی والے بندے کو نہیں پوچھنا چاہیے۔ میں تھوڑا اگے بھی مثال دے کے سمجھانا رہنا، تسی عدالتاں جس ویلے ویندے ہو، جیڑا وکیل سامنے بیٹھا ہوئے اسے نہ دے وہ میرا کیس لڑ، کدی کیتا نے؟ عدالتاں جس ویلے ویندے اللہ نہ کھڑے کسے نو، لیکن اگر ونجنا پے ونجے
تھاڑا بندہ کو پوچھ دیاں بھئی یار اے میرا کیس ہے، ایدہ ماہر بندہ کیڑا ہو سکتا جڑا میرا کیس جتے وہ کوڑا بندہ ہو سکتا ہے، وہ اسی پوچھ دیاں تے بعد اچ ون کے تے اسی دے نال معاملات طے کر۔ اسی طرح علم دین دا مسئلہ اگر تھانو کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا ہوئے نا، عالم دین کو پوچھیا کرو۔ ہر بزرگ کو بھی نہیں پوچھنا، ہر بڈھے کو بھی نہیں پوچھنا، ہر داڑھی والے کو بھی نہیں پوچھنا، یہ جنہاں دا منصب ہے نا وہی تھانو یہ دین دس سکتے۔ تو اس واسطے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم اٹھدا ویسی لوگ چلے ویسے، علم والے لوگ پچھوں جڑے لوگ آسن، فرمایا لوگ جہلان اپنا رئیس بنا لے سن اور او لوگوں بغیر علم دے فتوے دے سن، بغیر علم دے لوگوں فتوے دے سن، تو دا نقصان کیوں سی؟ حضور نے فرمایا دلو فادلو، او خود بھی گمراہ ہو سن تے لوگوں بھی گمراہ کر سن۔ اس واسطے ہر پیر کو بھی مسئلہ نہ پوچھیا کرو کہ پیر سا مسئلہ دس دیتا سن، پیر پڑھے ہوئے بھی کوئی نہیں ہوندے، آج کل تو اکثر پڑھے ہوئے کوئی نہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ اس واسطے دین دا علم ایک بڑی عظمت ہے، جس کو اللہ نے عطا فرمایا اودے نال کنٹیکٹ کیتا کرو، اودے نال تعلق جوڑیا کرو، اس کو پوچھیا کرو بے سارا شرعی مسئلہ ہے یہ کس طرح ہے، تاں صحیح رہنمائی ہو سی۔ تو اگر ساڈی اولاد وچوں ساڈے خاندان وچوں اگر کوئی ایک شخص یہ جہاں خوش نصیب ہوئے جڑا دین دا علم حاصل کرے اور پھر اسی اودے نال معاملات طے کریے تو کتنا فائدہ ہو سی۔ اللہ تبارک و تعالی سانو علم دے نال محبت عطا فرماوے، علم دے نال پیار عطا فرماوے اور علم دین سیکھن دی توفیق عطا فرماوے۔ خود بھی سیکھیا کرو، میں تو گزارش کردا رہا نا، علم سیکھن واسطے کوئی عمر کوئی نہیں، کوئی عمر کوئی نہیں۔ صحابہ کرام جنہاں نے اسلام قبول کیتا بڑی عمراں دے وہ سرکار کو لا کے بہ کے تے علم سیکھ دیا، حضور سکھیندے ہیں انہوں نے دین دا کم از کم اتنا بندے نو ہر بندے نو پتہ ہونا چاہیے کیڑی شے حلال ہے تے کیڑی شے حرام ہے۔ اس واسطے سارے دوستوں میں گزارش کرسا کہ اگر موقع میسر آوے نا کسی جگہ دوتے علم حاصل کیتا کرو، علماء کو بیٹھے کرو، علماء نال بیٹھ کے تسی جس ویلے کوئی علم دی گل سننی یقیناً تھانو فائدہ ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو علم نال محبت عطا فرمائے۔ تھوڑے واسطے ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ دے انعام ہے کہ تھوڑے شہر دے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن دی نعمت بھی سان عطا فرمائیے، علم دین دی نعمت بھی عطا فرمائیے، ساڑھے بچے بھی پڑھ سکتے ہیں، ساڑھیاں بچیاں بھی دین حاصل کر سکتی ہیں۔ شہر دے اندر سانو سفر نہیں کرنا پونا، سانو کوئی اور بڑا تردد نہیں کرنا پونا، ساڑھے اپنے اسے شہر دے وچ اساں بچیاں واسطے ادارہ بنایا تاکہ بچیاں بھی دین دا علم حاصل کریں۔ تے ایک بچی اگر خاندان دی دین دا علم حاصل کر دی نا، سمجھو پورا خاندان نو اللہ تعالیٰ نے علم دی نعمت عطا، کیونکہ بچی نے ہی ماں بننا ہے، اس بچی نے ہی اگے اپنی اولاد دی تربیت کرنی ہے۔ وہ بڑی مشہور ہے، واقعہ ہے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی چشتی بزرگاں دا جڑا سلسلہ ہے نا، انہاں دے ایک بہت بڑے خواجہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے پیر نے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے جس ویلے استاد کو لے گئے نا قرآن پڑھانے واسطے، تو استاد فرمایا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہوں نے بسم اللہ شروع کی تھی تو انہوں نے 14 سپارے سنا دیتے، 14 سپارے سنا دیتے۔ انہوں فرمایا، استاد فرمایا بھئی اے بچہ تسی میرے کو پڑھانے واسطے لے کے آئے ہو، یہ تو پہلے ہی پڑھے ہوئے 14 سپارے اس نے یاد کیتے ہوئے۔ بچے کو پوچھا گیا بھئی تسے 14 سپارے کس طرح یاد کر لین؟ انہوں فرمایا میری ماں میں نے لوری دیتی تاں بھی قرآن نال دیتی، میری ماں دے میں بیٹ بھی چھاستے، میری ہر ماں ہر ویلے قرآن پڑھ دی رہندی ہے، میں پیدا ہویا تھے انہوں میں نے دودھ پلایا تھے قرآن پڑھ کے پلایا، میں انہوں کو قرآن دے سپارے 14 میں یاد کر کے ماں اگر دین پڑھی ہوئی ہوئے نا، ادا اے فائدہ ہوتا ہے کہ جتنی اگے اولاد ہوندی ہے
اسے نہیں اولا پہلا تسی یہ سکولوں بھی سنتے رہتے ہو کہ پہلا مدرسہ ماں دی گود ہوندی، ماں اگر دین دی عالمہ فاضلہ ہو سی تو او کتنا اس کا فائدہ ہو سی، بچیاں نو کتنا فائدہ ہو سی، خاندان دے افراد کو کتنا فائدہ ہو سی۔ تو ساڈا جڑا دین ہے نا، ساڈا دین ادھا تریجا حصہ حضور دی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تو مروی، انہوں نے حضور کو علم حاصل کیتا تے پھر انہوں نے اگے حضور دی امت تک کو علم پہنچایا، دین دا تریجا حصہ حضور دی زوجہ محترمہ نے سانو پہنچایا۔ اسی طرح اگر ساڑیاں بچیاں بھی اگر دین دا علم حاصل کر دیں تو دا یہ فائدہ ہو سی کہ ساڑے پورے معاشرے دے اندر ساڑے کو مردوں واسطے تے کچھ نہ کچھ جمعے دا اہتمام ہوتا ہے، تسی آ کے سن لیندے ہو، ہر ہفتے کچھ نہ کچھ قرآن سن لیندے ہو، حدیث سن لیندے ہو۔ عورتوں واسطے ساڑے کو کوئی دین دا انتظام کوئی، حالانکہ جتنی سانو ضرورت ہے نا دین دی اتنی عورت کو بھی ضرورت ہوندی ہے، لیکن ساڑے کو کوئی انتظام ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ کریم نے اگر یہ تھانو نعمت بخشی اپنے شہر دے اندر تو اپنی بچیاں نو کوشش کرو کہ انہوں نے دین دا علم سکھاؤ، دین پڑھاؤ، عالمہ فاضلہ بناؤ۔ انشاءاللہ العزیز اگر تسی اتنے بچی نو داخل کرا سو تو دا فائدہ ہو سی، کچھ دنوں تو بعد ہی تسی محسوس کر سو کہ واقعی اسی جتھے بچی داخل کرائیے وہ دا فائدہ ہو جائے، تسی خود محسوس کر سو۔ اس واسطے اپنی بچیاں نو بھی دین پڑھانا چاہتے ہو تاں بھی تھوڑے واسطے اتنے انتظام موجود ہے، بچیاں نو دین پڑھانا چاہتے ہو ایک عالم دین اصل سپیشل پچھلے سال تو بٹھائے ہوئے نے جڑے بچیاں نو دین دی بیرشی دی تعلیم دے دیں، دین سکھا رہے ہیں۔ اسی طریقے دے نال بچیاں دا ادارہ قرآن اگر پڑھانا چاہتے ہو وہ بھی انتظام موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے نو قرآن نال محبت عطا فرماوے، دین نال محبت عطا فرماوے، اور دین نو سکھیا کرو، دین پوچھیا کرو، دین پوچھن نال آندا ہے۔ اس واسطے اسی بہت سارے کام انہیں جڑے غلط کر دے ہوئے نا شرم دے مارے پوچھ دے ہی نہ۔ میں نے ماسٹر افضل صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر میں فرمائندے ہوندے بھائی تساں انہاں نماز سکھاؤ، انہاں دی نماز ہی سدھی کوئی نہیں۔ وہ اکثر میں نہ دے انہاں بندیاں کول نماز سنو، میں کہ ہن سنان دے انسان ہو کتے سنان دے۔ بہرحال وہ فرماندے بھائی سیکھنی چاہیے نماز۔ اللہ تعالیٰ سانو دین دا ہر مسئلہ سیکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔